بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو مجھ پر روزانہ دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ فارغ وقت یوں ہی پڑے پڑے گزارنے کے بجائے ذکر و درود اور نوافل وغیرہ میں گزارنا چاہیے کہ پھر مرنے کے بعد یہ موقع نہیں مل سکے گا۔ زندگی میں کافی فارغ وقت مل سکتا ہے، لہٰذا فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو کے تحت ہو سکے تو نوافل کی کثرت کیجیے۔ نوافل کے فضائل و برکات تو بے شمار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میری قربت چاہتا ہے ان میں سب سے زیادہ فرائض مجھے محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ دوستو، یوں تو نوافل کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ مکروہ اور ممنوع وقت کے علاوہ جتنے چاہیں نوافل پڑھ لیں، لیکن چند ایک نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں جو آپ پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلے ہیں تحیۃ المسجد۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مسجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ جو شخص مسجد میں آئے اسے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھیں۔ اگر ایسے وقت مسجد میں آیا جس میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، مثلا فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، تو وہ تحیۃ المسجد نہ پڑھے، بلکہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور درود شریف میں مشغول ہو جائے، تو اس سے مسجد کا حق ادا ہو جائے گا۔ دوسرے نوافل ہیں تحیۃ الوضو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وضو کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ غسل کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ وضو کے بعد اگر فرض پڑھے جائیں تو یہ تحیۃ الوضو کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ نماز اشراق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر بیٹھا رہے اور ذکر خدا کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ نماز چاشت۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے، اور کل جوڑ 360 ہیں، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے 2 رکعتیں چاشت کی کافی ہو جاتی ہیں۔ چاشت کی نماز مستحب ہے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعتیں ہیں، اور افضل 12 ہیں۔ نماز چاشت کا وقت سورج بلند ہونے سے زوال تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھے۔ نماز سفر۔ سفر میں جاتے وقت 2 رکعتیں اپنے گھر پر پڑھ کر جائے۔ حدیث میں ہے، کسی نے اپنے گھر والوں کے پاس ان 2 رکعتوں سے بہتر کوئی چیز نہیں چھوڑی جو اس نے سفر کے ارادے کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس پڑھی۔ سفر سے واپسی پر نماز۔ سفر سے واپس ہو کر 2 رکعتیں مسجد میں ادا کریں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سفر سے دن میں چاشت کے وقت تشریف لاتے اور پہلے مسجد میں جاتے اور 2 رکعتیں مسجد میں پڑھتے، پھر وہیں مسجد میں تشریف فرما رہتے۔ مسافر کو چاہیے کہ گھر میں آ کر آرام کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ صلاۃ اللیل، رات میں عشاء کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ امام طبرانی سے روایت ہے کہ رات میں کچھ نہ کچھ نماز پڑھنا ضروری ہے، اگرچہ اتنی دیر پڑھے کہ جتنی دیر میں اونٹنی یا بکری کا دودھ نکالتے ہیں۔ اور عشاء کے فرضوں کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل ہے۔ اسی صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد کی نماز ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ سونے سے پہلے جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں ہے، کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تہجد کی 8 رکعتیں ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے گھر والوں کو جگائے اور پھر دونوں 2 رکعتیں پڑھیں تو کثرت سے رب کو یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخلہ۔ حدیث پاک میں ہے، اے لوگو سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آخر میں سونے کی چند سنتیں اور آداب۔ جان لیں کہ سونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر بستر کو 3 بار جھاڑ لیں تاکہ کوئی موذی شے یا کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا سنت ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی سوتا ہوں اور جاگتا ہوں۔ پیٹ کے بل یعنی الٹے نہ سوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا سنت ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی خواب گاہ پر تشریف لے جاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک سیدھے گال شریف کے نیچے رکھ کر لیٹتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل فاسٹ سنو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، الحمدللہ۔